یہ آیت آپ کے سامنے، یہ سورہ غافر ہے، یعنی سورہ المومن ہے، اور اس کی آیت 34 ہے، 40 نمبر سورت ہے، اس کی آیت ہے 34۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، کہا کہ واو سے بات شروع ہو رہی ہے، واو اور، یعنی کہ ایک دیکھو، ایک بات تو وہ ہے جو تم نسل در نسل سنتے چلے آ رہے ہو، ٹھیک ہے جی، جو تم اپنے بڑوں کی کتابوں میں، لٹریچر میں دیکھتے چلے آ رہے ہو، ایک تو بات وہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے تم اسے نہ مانو، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیا تمہیں صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی، یا پھر جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی؟ اگر تو صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت دی پھر تو ٹھیک ہے، جو سنا اور دیکھا اسے مان لو، ویسے ہی مان لو، لیکن اگر صرف سننے اور دیکھنے نہیں بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، تو پھر اس وقت تک کوئی بات نہیں ماننی جب تک اسے سمجھ نہیں لیا جاتا۔ لہٰذا کیا کرو، سمجھو، جب تم سمجھو گے تو تمہارے سامنے کیا آئے گا؟ تمہارے سامنے وہی آئے گا جو طے شدہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہے ہی نہیں ہے کہ تم تحقیق کرو اور تم گمراہ ہو جاؤ، نہیں، تحقیق کرنے سے حق اگر ملے گا نہیں تو کم از کم ایک قدم، دو قدم، تین قدم حق کے قریب پہنچ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا، گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے، یہ گارنٹی ہے۔ تو یہ کہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، تو پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، رسول کیسے آتے ہیں؟ معجزات کے ساتھ۔ تو اگر تمہاری بات کو مان لیا رسول آتے ہیں معجزات کے ساتھ، تو اگر کوئی شخص معجزوں کے ساتھ آتا ہے اور دنیا میں غلبہ حاصل کرتا ہے، اقتدار حاصل کرتا ہے، یہ کوئی بڑی بات ہے؟ معمولی بات ہے، یہ تو نارمل ہے۔ معجزہ تو بھائی کسی کن ٹٹے کو دے دیے جائیں تو وہ چھا جائے گا، کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اس کا؟ جی، تو پہلی چیز یہ کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ رسول جو ہے وہ معجزات کے ساتھ آتے ہیں تو تم ان کی تعریف نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تم ان کی عزت نہیں کرتے، تم ان کی کوئی بڑھوتری یا بڑھائی نہیں کرتے، بلکہ تم ان کی بے عزتی کرتے ہو، تم ان کے اوپر تہمت لگاتے ہو، تم ان کے اوپر ملامت لگاتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ویسے تو ان کی کوئی اہمیت و حیثیت تھی نہیں، وہ کچھ کسی قابل ہی نہیں تھے، ان کو تو یہ غیر معمولی چیزیں دے دی گئیں جن کی وجہ سے وہ یہ مار کے انجام دے کر چلے گئے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی، تو چیز یہ ذرا غور کرو، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی پہلو سے غور کرو کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں کیا وہ معجزات کے ساتھ آئے ہیں یا پھر البینات کے ساتھ آئے ہیں؟ البینات کے ساتھ۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذرا غور کرو، جو بات تم کہہ رہے ہو، تم بات کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، دروازہ ہی بند۔ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، دروازہ ہی بند۔ کیا یہ تمہیں اللہ نے بتایا ہے؟ کیا تحقیق کرنے سے یہ بات سامنے آئی ہے، یا پھر یہ تم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے؟ بڑوں سے سنا، بڑوں سے سنا ہے نا، ان کی کتابوں میں پڑھا ہے نا، تو ایک بار سمجھ تو لو۔ اگر تو سمجھنے سے یہ بات حق ثابت ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر بغیر سمجھے مان رہے تو یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ جو تم کر رہے ہو یہ کیا پہلی دفعہ ہو رہا ہے؟ نہیں، بلکہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے جو ہے وہ یوسف بھی آ چکا۔ کیسے آیا؟ البینات بالبینات، البینات کے ساتھ آیا، معجزات کے ساتھ نہیں آیا، البینات کے ساتھ آیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تو پھر کیا ہوا؟ پاس ما جو تم ذل ہوئے، یعنی جس مقام یوسف جب آیا تھا، غور کریں، جب یوسف آیا تھا اس وقت کیا مقام دیا گیا تھا بنی اسرائیل کو؟ یوسف کن میں آیا تھا جی؟ بنی اسرائیل میں آیا تھا نا؟ جی بالکل۔ تو ذرا غور کرو، یوسف جب آیا تھا تو اس وقت، جب یوسف آیا تھا اس وقت بنی اسرائیل جو تھے ان کو کیا مقام حاصل ہوا تھا؟ عزت حاصل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ جی بالکل۔ یعنی دیکھیں، ایک ایسے خطے سے جہاں پر قحط تھا، جہاں پر کھانے پینے کو نہیں تھا، غربت تھی، پہننے کو کپڑے بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، اگر اس خطے کا، اس علاقے کا بندہ کوئی ادھر ادھر چلا جائے تو لوگ انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ مصر گئے، کس مصر میں گئے کہ اس مصر میں داخل ہونے کسی کی جرت نہیں تھی کہ داخل ہو اس طرح کا بندہ۔ یعنی جب قحط پڑا
تو ان کے اس پورے علاقے سے صرف یہ یعقوب کا گھرانہ تھا کہ یعقوب نے کہا جاؤ وہاں ادھر جاؤ مصر سے جا کے اناج لے آؤ، تو بیٹے نہیں مانتے تھے، وہ کہتے نہیں ابا جان وہاں جائے گا تو وہ پہلی چیز ہمیں اناج دیں گے، نہیں دوسری ہو سکتا ہے ہمیں مارا ہی نہ پکڑ کے واپس ہی نہ آنے دیں، کیوں؟ وہ مصری قوم بہت طاقتور قوم ہے، وہ بڑے پھٹے ہوئے لوگ ہیں جی، وہ ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی۔ تو یعقوب نے کہا نہیں تم جاؤ، سمجھایا بجھایا، کہا اب پھر یہ اگر نہیں جاتے، دیکھو ایک ہی رستہ ہے مصر کی طرف جاتا ہے جو وہاں سے کچھ مل سکتا ہے، باقی پھر یہ ہے کہ یہاں قحط سے مر جائیں۔ کتنا عرصہ سروائیو کر لیں گے؟ مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، کتنا عرصہ؟ یہاں مرنا ہے سب کے ساتھ، بھوک سے مرنا ہے بھائی، بھوکے مرنے سے بہتر ہے چلو جاؤ گے، ایک آدھا مرے گا نا، 2-4 جو جاؤ گے وہی مرو گے، چلو باقیوں کو پتا تو چل جائے گا نا بھائی کوئی اور سروائیول نہیں ہے، پچھتائیں گے تو نہیں نا۔ لہٰذا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ جن کو مثال کے طور پر کہیں جیسے چنگڑ نہیں ہوتے، وہ پخیواس جو ہوتے ہیں جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، خانہ بدوش، وہ خانہ بدوش جناب اٹھ کر آئیں ایک یورپ جیسی سوسائٹی میں، اور ان خانہ بدوشوں کو یورپ جیسی سوسائٹی کا جو ہے اقتدار دے دیا، اقتدار کے ایوانوں میں بٹھا دیا جائے۔ سوچنے والی بات ہے، چھوٹا مقام ہے۔ وہاں سے لے جایا جاتا ہے مصر میں، اس قوم میں جو یعنی کہ وہ طاقتور قوم تھی، ہر لحاظ سے زبردست قسم کی قوم تھی، مضبوط قوم تھی، اور وہ یہ جو فارنر تھے ان کو پسند نہیں کرتی تھی، ان سے نفرت کرتی تھی۔ نہ صرف وہاں اس قوم میں لے جایا گیا بلکہ وہاں اقتدار میں جا بٹھایا، بلند مقام میں۔ جی جی کس وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ یوسف کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ یوسف کی وجہ۔ اور یوسف کیا تھا؟ رب کہہ رہا ہمارا بھیجا ہوا تھا، رب کا لایا ہوا تھا نا، نیچرل طیب بچہ تھا، اس سے اس کی پرواہ رب کا لایا ہوا۔ جی جناب عزت حاصل ہوئی، بلند مقام حاصل ہوا، تو آگے کہا جائے فمازل تم پاس۔ پھر اب دیکھو ذرا، اس کے بعد یوسف کے بعد کیا جو بنی اسرائیل جو عزت ملی تھی کیا وہ برقرار رہی، یا پھر جو مقام انہیں ملا تھا کیا اس مقام پر وہ مقام برقرار رہا، یا اس مقام سے پھسل گئے، ہٹ گئے، کہیں اور چلے گئے؟ ذل، وہاں سے ہل جانا۔ اسی قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، بائبل اٹھا کے دیکھیں، بتایا جاتا ہے کہ جناب بعد میں جو فرعون آئے، ایک فرعون یعنی کہ یہ حالت آ گئی تھی بنی اسرائیل جو ہے یہ ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ سکولوں میں داخلہ نہیں لے سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، کسی سرکاری عہدے پر نہیں جا سکتے تھے، کوئی نوکری ان کو نہیں ملتی تھی، یہ کیا کرتے؟ گٹر صاف کرتے تھے۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ ان سے شدید نفرت کی، ان کا کوئی قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے، کوئی کیس نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا تھا، اور ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کسی مصری کی طرف یہ انگلی کا اشارہ بھی کریں۔ جی یہ حالت ہوگی، یعنی ذلیل ہو چکے ہوئے تھے۔ تو یہ کہا جائے فما ذل تم پس جو تم ذل ہوئے، کیوں ذل ہوئے؟ وہ اس مقام سے کیوں نیچے پھسل کے وہاں چلے گئے؟ ہم نے تمہیں یوسف جب بھیجا تھا، یوسف جب آیا تھا بلند مقام دیا تھا یوسف کی وجہ سے، یوسف کے ذریعے، لیکن بعد میں تم وہاں نیچے کیسے چلے گئے؟ کیوں چلے گئے؟ بتایا گیا فی شک مما جاءکم بہ۔ کیوں ذل ہوئے؟ ذل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ یوسف کے بعد جو بھی آیا اللہ کا بھیجا ہوا، تو تم نے کیا کیا؟ مما جاءکم، تم میں جو بھی آیا تو تم نے کیا اس سے کیا کیا؟ شک کیا، شکوک میں پڑ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یوسف کا بعد جو اللہ کی طرف سے رہنمائی کرنے والے آتے رہے، تم نے ان کی دعوت کو ماننے کے بجائے، ان کی رہنمائی کے پیچھے چلنے کے بجائے تم نے شکوک میں پڑ گئے، ان کی باتیں نہیں مانی، ان کے پیچھے نہیں چلے۔ ٹھیک ہے جی، ان کا کفر و کذب کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ پھر آگے یہ بتایا جا رہا ہے پہلے تو یہ ذل ہوئے نا، اس مقام سے نیچے آئے، بلندی سے عزت سے نیچے آئے، حکمران
طبقے سے نیچے آ گئے، عام عوام میں آ گئے. کہا حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ہلاکا کیا ہو گیا، ہلاک ہو گئے تم. کب تم ہلاک ہوئے؟ کل تم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، جب یہ کہا کہ اس کے بعد اب اللہ کوئی رسول نہیں بھیجنے والا. دروازہ بند کر دیا. جب تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کے بعد اللہ جو ہے وہ کوئی رسول نہیں بھیج کرے گا، دروازہ ہی بند، تو تم کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ پھر کیا حالت ہو گئی تھی تمہاری؟ ہلاکت ڈال گئی تھی یا نہیں ڈال گئی تھی؟ جی بالکل ڈال دی. اچھا یہ کیا کہانی سنائی جا رہی؟ یہاں بنی اسرائیل کی تو بات ہو نہیں رہی، یہاں بات وہی ان کی مسل سے خطاب ان سے کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یوسف، یہاں یہ کہ یوسفو، یہاں کہا جا رہا ہے، ان کو کہا جا رہا ہے جو تمہارا یوسف کون ہے. یہاں یوسفا نہیں کہا کہ وہ جو یوسف آیا تھا، نہیں کہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف، تم میں جو یوسف آیا، تمہارا جو یوسف ہے. کن کو کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو. مسلمانوں کا یوسف کون ہے؟ نہیں کیسے احمد عیسیٰ؟ اور بھائی مسلمانوں کا یوسف تو محمد تھا نا. مسلمانوں کو عزت کب ملی تھی؟ بلند مقام کب ملا تھا؟ عزت کب ملی تھی؟ محمد، جب محمد کو بھیجا گیا تھا محمد کے ذریعے ملی تھی نا. تو بھائی ذرا غور کریں کہ محمد جب آیا تھا ان کے پاس کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا. محمد آیا تو یہ کیا سے کیا بن گئی؟ ان کو عزت نہیں مل گئی؟ بلند مقام نہیں مل گیا؟ جی بالکل. کس کی وجہ سے؟ محمد کی وجہ سے ملا نا. جی آج ان کا مقام، آج ان کی حالت کیا ہے؟ کیا یہ اسی مقام پر ہیں جس مقام پر محمد چھوڑ کر گیا تھا؟ نہیں، ذلت نہیں. آج کس حالت میں ہیں؟ بستیوں میں چلے گئے. ذلیل و رسوا نہیں ہو رہے؟ ہلاک نہیں ہو گئے؟ ہلاک دیکھیں پوری دنیا ان کی حالت کیا ہے. یہ ہلاکت کب آئی ہے؟ یہ ہلاکت کب آئی ہے ان کے اوپر؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس ہلاکت سے پہلے یہ کیا تھے؟ وہ جو محمد کے ذریعے مقام ملا تھا وہ مقام برقرار نہیں رہا، نیچے آتے آتے پستیوں میں آ گئے، ان سے اقتدار چھن گئے، دوسری قوموں کے پاس اقتدار چلے گیا. صحیح ہے؟ ذل ہو گئے، اس مقام سے پھسل کے نیچے آ گئے. کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کہا فی شک مما جاءکم بہ، یعنی محمد کے بعد جب بھی اللہ کا بھیجا ہوا آیا، جو محمد کے فلٹر سے نکل کر آتا تھا، تم جو ہے شکوک میں پڑ جاتے، اس کے پیچھے چلنے کی بجائے شکوک میں پڑ جاتے. جی کہ اس کے پیچھے چلیں گے کیا نتیجہ نکلے گا، ایسے ہلاک ہو جائیں گے، لوگ دشمن بن جائیں گے. نہ چھوڑو جی، اس کے پیچھے نہ چلو. جی بات سمجھ آ رہا نہیں آ رہی؟ جس نے بھی وہ محمد والا راستہ دکھایا، شکوک میں پڑ کے نہیں چلے، خواہشات کی اتباع کی، اور یہاں تک انہیں کفر و کذب کرنا شروع کر دیا. تو کیا ہوا؟ پہلے تو اقتدار چھنے. لیکن جب تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، اللہ نے دروازے بند کر دیا، تو پھر کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے. تو مجھے یہ بتائیں، جب سے مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا ہوا ہے کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، تب سے ہلاک ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ جی بالکل ہو گئے. محمد کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، یہ عقیدہ تو آج سے محض 70-80 سال پرانا ہے. جب جو ہے مرزا غلام احمد آیا ہے، قادیانی آیا ہے، اس وقت یہ جسے اپنے گولڑے والا پیر کہتے ہیں، پیر میر علی شاہ کے اپنے دعوے ہیں، یہ ملاٹے چھپاتے ہیں. پیر میر علی شاہ نے ایک نہیں، درجنوں بار نہیں، سینکڑوں بار یہ کہا مرزا غلام قادیانی کے مقابلے پر کہ مجھے میرے اللہ نے، رب نے الہام کیا، وحی کی ہے تیرے خلاف، تو کذاب ہے. پیر میر علی شاہ جو ہے وہ کس چیز کا کلیم کر رہا ہے؟ وحی کا. میری طرف وحی آ رہی ہے. اور صرف پیر میر علی شاہ نہیں کر رہا، اس وقت جتنے
غلام قادیانی کے مخالف تھے ان میں سے 90% ایسے تھے جو وحی کے جو کہتے تھے ہماری طرف وحی آتی ہے، ہم پر الہام ہوتا ہے. سمجھا نہیں آ رہے؟ جی آج آپ خود دیکھتے ہیں ان کی اپنی جو یہ آج کل ہیں اس طرح کے جاہل قسم کے جو کہتے ہیں جی ان کے پیچھے جو بابے تھے وہ اپنے آپ کو رسول کہلواتے تھے، اپنے ناموں کے کلمے بڑھواتے تھے. جی جی اور گدھے کے بچوں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ ختم نبوت نامی یہ جو کہتے ہیں محمد کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں وہ آخری تھا، اگر یہ عقیدہ شروع سے ہوتا تو کسی کی جرت پڑتی میں رسول ہوں اپنے نام کا کلمہ پڑھواتا، کوئی وحی کا دعویٰ کرتا؟ بالکل جی نہیں بات سمجھا نہیں آ رہی؟ تو یہ کیا قرآن میں ساتھی اللہ والی نے نہیں، یہ ان کا ذکر ہے خود کو مسلمان کہلوانے میں. گئے گدھے کے بچوں ذرا غور کرو کہ تمہیں جب محمد جب آیا تھا، محمد کے آنے سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی، اور محمد کے لیے تمہیں کیا مقام ملا تھا؟ ذرا غور کرو، کیا عزا نہیں ملے تھے؟ جی محمد کے بعد کیا تم اپنا وہ مقام برقرار رکھ پائے؟ جی نہیں رکھ پائے. نیچے آ گئے نا، گر گئے، پستیوں میں چلے گئے. کیسے گئے؟ ذرا غور کرو کیسے. جو رب کی طرف آنے والی رہنمائی تھی تم اس کی شکوک میں پڑ گئے. جو رب کی طرف سے آنے والے تھے تم نے ان کے پیچھے چلنے کی بجائے یہ جو ملاٹے تمہارے ان کے پیچھے چلنا جو ہے وہ ان کے پیچھے چلنے کو ترجیح دی. تو جب رب کی طرف سے جو رہنمائی آ رہی ہے، ظاہر بات ہے جو آپ کو حکم دیا جائے گا، جو کرنے کو کہا جائے گا، وہ ظاہری طور پر ایسا رہے گا بھائی شر ہے، نقصان ہے، اگر اس کی دعوت مانیں گے تو مارے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دنیا دشمن ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لیکن یہ محض خوف ہوتا ہے. رب کی طرف سے آنے والی رہنمائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب رب کی بات مانو، رب آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا. رب کی طرف سے آنے والی رہنمائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کی بات مانو تو تم رب کا وجود بن جاؤ گے. رب کی بات مانو گے تو وہ کام تمہیں، اصل میں تمہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم یہ کام کرو، کام رب نے کرنا ہے. رب کو یہاں اپنا وجود چاہیے، اپنی نمائندگی چاہیے. سمجھ آ نہیں آ رہے؟ جی بالکل. لیکن تم لوگوں نے شک کیا. شک کیا؟ تم نے دیکھا کہ بھائی اگر اس کی مانیں گے تو ہم تو 4 انگلی پر گنے چنے، ہم تو مارے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. جی تو لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے یہ کہ تمہیں عزت حاصل رہتی، اقتدار تم سے چھن گیا. جو اقتدار کے حال سے چھن گیا، اوپر جو ہے وہ اقتدار کن کے پاس چلا گیا؟ جاہلوں کے پاس، جو دشمن ہے تمہارے ان کے پاس چلا گیا. سمجھا رہے ہیں؟ جن کو کوئی عقل نہیں، کوئی شعور نہیں تھا، جو اس کے اہل نہیں تھے. یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ تو پھر جب تم نے یعنی کہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں، دروازہ بند ہے، تو جب تم اللہ کی طرف سے رہنمائی کا دروازہ ہی بند کر کے بیٹھ جاؤ گے تو پھر ذرا بتاؤ کہ بھائی عزت ملتی ہے، بلند مقام ملتا ہے اللہ کی طرف سے آنے والی رہنمائی کی اتباع کرنے سے، اور پستی ذلت ملتی ہے، ہلاکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اللہ سے اپنا ناطہ، اپنا تعلق توڑ دیا جائے. تو جب تم اللہ سے تعلق توڑ دو گے، ناطہ توڑ دو گے، تو کیا تمہیں عزت حاصل ہوگی یا ہو سکتی ہے؟ نہیں بالکل. یہ نہیں. تو جب یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں، تو پھر تمہاری کیا حالت ہوئی؟ آج ذرا اپنی حالت دیکھ لو. آج یہی نہیں کہہ رہے، یہی نہیں کہہ رہے لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، جو ہے وہ اللہ جو ہے محمد کے بعد جو رسول ہوتا ہے اسے نہیں بھیجے گا، نہیں بھیج کرے گا. جی دروازہ ہی بند کر دیا اللہ نے. جی جی بالکل دروازہ بند کر. یہ آگے کہا جا رہا ہے کاذالک، بالکل اسی طرح. کس طرح؟ جس طرح بنی اسرائیل ذل ہوئے تھے، یوسف کے بعد ان کی حالت ہوئی تھی، موسیٰ کے بعد ہوئی تھی، عیسیٰ ابن مریم کے بعد ہوئی تھی. کاذالک، بالکل اسی طرح. یذل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، جو بھی وہی کرے گا. جی کیا کرے گا؟ مصرف وہی کرے گا. اور مرتاب وہی واپس پھر جائے گا، وہی کرے گا. اور کیا کرے گا؟ جب رب کی طرف سے رہنمائی آتی ہے تو اس کو دروازہ بند کرے، اس کا گلا گھونٹے گا، اس کے ساتھ دشمنی کرے گا. تو پھر ایسوں کے لیے کیا ہے؟ گمراہی ہے. وہ ہدایت پا سکتے ہیں؟
جی بالکل نہیں۔ بھائی کیا مجھے یہ بتائیں، رب نے جو رہنمائی کا سلسلہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، کیا رب نے آپ کو بتایا میں نے بند کر دیا ہے، یا آپ زبردستی بند کرنے پر ٹکے ہوئے لگے ہوئے ہو، زبردستی بند کر رہے ہو؟ جی بالکل، رب نے تو نہیں بتایا، یہ لوگ زبردستی بند کر رہے ہیں۔ جب زبردستی تم لوگ بند کر رہے ہو تو پھر بتاؤ تمہیں ہدایت کون دے گا؟ تمہاری رہنمائی کون کرے گا؟ اور پھر تم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر پاؤ گے؟ تم امیین ہو، جہاں یعنی کہ جیسے وجود میں لگا وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہو، تمہارے پاس کوئی دنیا کا ہنر نہیں ہے، کوئی اہل کتاب کا علم نہیں ہے، تو تمہارے جو دشمن ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ تمہارے جو دشمن ہیں، یعنی اگر ماضی میں جائیں تو جنہیں آج اب یورپ کہتے ہیں، یہ سارا یورپ عیسائی تھا، تو انہوں نے دیکھا، اپنے ماضی سے سیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم ذلیل کیوں ہوئے، ہم ذلیل کیوں ہوئے؟ ذلیل کیوں ہوئے؟ بھوکے کیوں مار رہے ہیں، ذلیل کیوں ہو رہے ہیں، مسلمان کیوں جو ہے وہ موجیں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے دیکھا بھائی ہمارے اندر یہ جو مذہب، یہ مذہبی فرقہ پرستی ہے نا، اس نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا، یعنی ماضی میں جانکا نا، جب بالکل عیسائی جو ہیں یہ جو مذہبی فرقہ پرستی ہے اور رب کی طرف سے رہنمائی کا جو دروازہ بند ہو جاتا ہے، تو وہ یہ سارا پریکٹیکل دیکھ چکے ہوئے تھے، اس سے گزر چکے ہوئے تھے، سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی بالکل جی بالکل۔ تو انہوں نے پھر بیٹھ کر یہ طے کیا کہ جس وجہ سے ہم صدیوں تک ذلیل ہوتے رہے، جس وجہ سے، جی بالکل اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دشمن مسلمانوں کو ذلیل کریں تو ہمیں ان کو بھی اس کا شکار کرنا پڑے گا، یعنی ہمارے پاس تو آزمودہ ہے نا کسی قوم کو ذلیل کرنے کا۔ جی تو کیا کیا جائے؟ رب کی طرف سے رہنمائی کا دروازہ بند کرو، اور کیا کرو؟ اور یہ کرو کہ وہ جو ہمارے جیسے ماضی میں ہمارے جو ملاٹے تھے، مذہبی جو تھے، پادری اپنی اپنی کتابیں لکھ کے انہوں نے فرقے پھیلائے ہوئے تھے، لٹریچر جو ہے جی فرقے کیے ہوئے تھے، ان کے اندر بھی ایسا لٹریچر جو ہے وہ سامنے لاؤ۔ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ پوری مغرب کی منصوبہ بندی سے کیا کیا گیا کہ ان کو یہ جو قرآن ہے اور اس کے ساتھ جوڑا گیا، ان کو روایات کے ساتھ جوڑا گیا، اور ان کو جو رب کی طرف سے آنے والی رہنمائی یا جو نبیین آتے تھے ان سے توڑا گیا۔ بالکل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل واضح ہو رہا ہے؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟ جی جی بالکل ہو رہا ہے۔ یہ جو بخاری، مسلم، فلان یہ روایات کی کتابیں ہیں، یہ تو 200 سال پہلے کسی کو پتا نہیں تھا ان کتابوں کا، 200 سال پہلے تو چھوڑیں، آج بھی جو ہے وہ لوگوں کو اب پتا چل رہا ہے۔ جی بالکل استاد جی، آج پتہ چل رہا ہے۔ چلے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ذرا غور کرنے والی بات ہے، یہ جسے قرآن کا ترجمہ کہتے ہیں، ترجمہ تفسیر اردو میں، پہلا اردو میں ترجمہ تفسیر کب ہوئی؟ جی استاد جی، بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں۔ پتہ ہی نہیں۔ کتنا عرصہ ہو رہا ہے؟ 100 سال ہوا ہے جی استاد جی، 100-150 سال کر لیں، 200 سال کر لیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 200 سال پیچھے 1200 سال تک، پھر اس کا مطلب ہے ان کے باوجود تو پھر گمراہ رہے نا؟ جی اس حساب سے تو ایسے ہی۔ جی جی یہ حساب سے تو وہی بات 1200 سال سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا قرآن میں کیا لکھا ہوا، اس کے باوجود اگر پیچھے سے پیچھے جائیں تو یہ سکون میں تھے۔ جی بالکل سکون میں وہ کیا ان کو قرآن سمجھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی؟ کیا ان کے اندر یہ نہیں آتا بھائی ہم قرآن سیکھیں سمجھیں؟ جی بالکل آیا ہوا۔ کیوں آئے گا؟ وہ بھائی رہنمائی نہیں ملے گی تو آئے گا نا۔ جی جی جب ان کی رہنمائی براہ راست رب کی طرف سے ہو رہی تھی، جب تک وہ یہ بہاریاں واریاں یعنی اس سے پیچھے چلے جائیں، جب تک خالص رب کی طرف رہنمائی تھی، کیا رہنمائی تھی؟ جسے آج بھی کہتے ہیں یہ پیر سسٹم جو ہے، یعنی کہ جو کہتے ہیں یہ بغیر پیر کی بیعت کے مرا وہ جہنم میں جائے گا۔
پیر لازمی ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ پیر کسے کہتا ہے؟ پیر تو عربوں کی زبان میں پیر، پنجابی میں پیر کہتے ہیں، اردو میں رہنما کہتے ہیں، عربوں کی زبان میں نبی کہتے ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ وہی نبیین وہ کلچر تھا. یہ جتنے مثال کے طور پر جو صوفی جسے اپنا بانی فاؤنڈر امام مانتے ہیں، محی الدین ابن عربی، محی الدین ابن عربی نے اس وقت کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ بعض جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، جن کو دین کی الف بے کا نہیں پتا، جاہل جو ہیں جی، ان کی طرف سے یہ آواز آ رہی ہے، کہیں کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ محمد جو ہے وہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، وہی دروازہ بند ہے. تو یہ آواز کہاں سے اٹھ رہی تھی؟ کون اٹھا رہا تھا؟ کیا یہ کوئی حق کا طلبگار یا حق کا دعویدار ایسا کر سکتا ہے کہ ایک نئی بات جو ہے وہ متعارف کروائے؟ یہ تو بھائی ان کی جسے اب صلیبی جنگیں کہتے ہیں، صلیبیوں کے ساتھ دشمنی تھی. صلیبی یہ سارا کچھ دیکھ چکے ہوئے تھے نا، اس سے گزر چکے ہوئے تھے. تو یہی وہ چاہتے تھے ان کا رب سے تعلق توڑا جائے. تو ان کے ایجنٹ یہ کھڑے کرتے تھے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے. تو محی الدین ابن عربی ہو یا اور اس طرح جتنی بھی شخصیات ماضی میں آئی ہیں، جب بھی ایسی آواز بلند ہوئی تو ان شخصیات نے اس آواز کا کلا کما کیا. انہوں نے آگے سے محی الدین ابن عربی، جسے یہ یعنی ابن عربی کہتے ہیں، یہ صوفیزم جو ہے کہتے ہیں یہ ہمارا بانی ہے، فاؤنڈر ہے، امام ہے. اس نے کہا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد آخری نبی آخری رسول ہے، وہ جھوٹے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، ان کو دین کے الف بے کا نہیں پتا، جاہل ہیں. یہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں، کیوں کہ یہ بات کیسے، یعنی کہ ایسے یہ بات اس طرح کرتے ہیں کہ عام بندہ جو ہے ان کے چنگل میں آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس سے یعنی کہ محمد کی بڑھوتری یعنی کہ اپنی طرف سے بناتے ہیں، یعنی یہ اپنی طرف سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم تو محمد کے بڑے عاشق رسول ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم محمد کے درجات بلند کر رہے ہیں، حالانکہ یہ محمد کا درجات، محمد کی فضیلت ثابت نہیں کر رہے، بلکہ یہ الٹا محمد کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں یار؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ محمد کے بعد یعنی کہ وہ جو اپنی اس کے سمجھ تھی، عقل تھی، شرعی نبی جو ہے وہ نہیں آ سکتا، یعنی کہ وہ رسول نہیں آئے گا. نبیین آئیں گے جو محمد کے یعنی فلٹر سے نکلیں گے. سمجھا رہے نہیں؟ یعنی جو محمد کی ہی لائی ہوئی جو دعوت ہے اسی کا پرچار کریں گے، اسی کو بیان کریں گے، اسی کو واضح کریں گے، لوگوں کو اسی کے اوپر لے کر آئیں گے. اپنی امت نہیں بنائیں گے، بلکہ محمد کے اوپر لے کر آئیں گے. جو محمد دین لے کر آیا ہے، جو شریعت لے کر آیا، اس کے اوپر جمع کریں گے، اسی کو بیان کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ دروازہ بند ہو گیا یا کوئی آئے گا نہیں، تو یہ تو جہالت ہے انتہا قسم کی. اس کے آگے جو ہے وہ نتائج کیا نکلیں گے اگر یہ کہا گیا تو یہ تو انتہائی بیانک ہے. ساری بات ہے، جو باطن کی آنکھیں جس کی کھلی ہیں وہ تو دیکھ لیتا ہے نا. پھر واضح ہو رہا ہی نہیں ہو رہا. تو یہ آیت جو ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. تو چیز یہ ہے، دیکھیں غور کریں کہ اس وقت انہوں نے کہا کہ یوسف کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، دروازہ بند. تو کیا وہ سچے ثابت ہوئے؟ موسیٰ آیا یا نہیں آیا؟ موسیٰ تو چھوڑیں، عیسیٰ ابن مریم آیا، محمد آیا، ان کے درمیان ہزاروں نبیین آئے. جی تو جب وہ سچے ثابت نہیں ہوئے تو تم سچے ثابت ہو سکتے؟ یعنی وہی کول تم کہہ رہے ہو، وہی بات تم کہہ رہے ہو، تم سچے ثابت ہو سکتے ہو؟ ہاں اس وقت تک وہ لگے رہے یہ کہنے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پایا ان کے مقابلے پر، جب تک کہ ہمارا بھیجا ہوا نہیں آیا، رسول آ نہیں گیا. رسول تو جب موسیٰ آ گیا تھا تو مقابلہ کر پائے تھے، اپنے آپ کو سچا ثابت کر پائے تھے؟ تو یہی کہا گیا کہ جب ہمارا اب تم بھی یہ کہہ رہے ہو جب ہمارا بھیجا ہوا آئے گا تو تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، پھر اپنے آپ کو سچا ثابت کر کے دکھانا. جی پھر اپنے آپ کو سچا ثابت جو ہے وہ کر کے دکھانا. یہی آیت جو ہے ہم اگر دیکھیں تو یہ
آ جاتی ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 ہے. اچھا یہ جو سورہ المائدہ کی آیت نمبر 19 ہے، اس میں 2 ٹوک مسلمانوں سے خطاب ہے. 2 ٹوک ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے. کسی دوسرے یہاں یہ نہیں یہ بھی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو، نہیں، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے یا اہل الکتاب، اے اہل الکتاب یعنی یا مسلمانوں، قد جاءکم رسولنا، قد جو کہ طے شدہ تھا. کیا طے شدہ تھا؟ جاءکم تم میں تمہیں سے آ گیا، رسولنا ہمارا رسول آ گیا. کون آ گیا؟ ہمارا رسول آ گیا. یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. تو جو ہمارا رسول آیا ہے، پہچان کیا ہے؟ وہ تمہارے جو دجل ہیں تم کو وہ بالکل کھول کر واضح کر رہا ہے تمہاری ساری اصلیت، ساری حقیقت. کیا؟ جو تم علی فاترتن، جو تم افطرا کر رہے تھے، بکواسات تم نے گڑ رکھی ہوئی تھی. کس سے؟ من الرسول، رسول سے. کیا تم نے رسول سے گڑ رکھا تھا؟ کیا گڑ رکھا تھا؟ این تقولوا ما جانا من بشیر ولا نذیر. تم نے یہ رسول سے گڑ رکھا ہوا تھا کہ ہمیں رسول نے کہا تھا، محمد نے کہا تھا کہ یعنی اب ہم کوئی بشیر اور کوئی نذیر نہیں آئے گا، یعنی دروازہ ہی بند. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ فقد جاءکم بشیر و نذیر. فقد فاپس قد جو کہ طے شدہ ہے، جو قدر میں کر دیا. کیا قدر میں کر دیا؟ جاءکم آ گیا تم میں تمہیں سے، بشیر و نذیر. لو آ گیا، اب مقابلہ کرو، اب اپنی بات کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ. جی اس آیت میں کیا؟ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے، اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے اے خود کو مسلمان کہلوانے والو، لو آج ہمارا رسول آ گیا. تم تو کہہ رہے تھے نا، وہ بھی رسول سے افطرا منسوب کیا ہوا تھا، بکواس منسوب کی ہوئی تھی، خود سے جھوٹ گڑ کے رسول سے منسوب کر رہے تھے کہ ہمیں رسول نے بتایا تھا کہ اب کوئی بشیر نہیں آئے گا، کوئی نذیر نہیں ہم میں آئے گا. تلو آ گیا جی. فقد جاءکم بشیر و نذیر. فاپس قد جو کہ طے شدہ تھا. جب اللہ نے بھیجنا قدر میں کیا ہوا تھا، طے کیا ہوا تھا، تو اسے آنے کا دنیا کو طاقت راستہ روک سکتی ہے؟ یہ ہے کہ واللہ علی کل شیء قدیر. واللہ اور اللہ ہے علی کل شیء قدیر، ہر اس شے پر اللہ ہے جو بھی قدر میں کر دیا گیا ہوا ہے، جو طے شدہ ہے. تو ذرا غور کرو کہ رسولوں کا آنا قدر میں کیا گیا یا نہیں کیا گیا. مثال کے طور پر کیا تم مانتے ہو رسول آئے؟ ماضی میں رسول آئے یا نہیں آئے؟ جی بالکل. اگر تو کوئی ایک بھی رسول آیا ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر رب نے قدر میں کیا ہی نہ ہوتا، تقدیر میں ہوتا ہی نہ، تو رسول آ سکتا تھا؟ نہیں نہ آ سکتا تھا. اگر کوئی ایک بھی رسول آیا ہے تو رسول تب ہی آ سکتا ہے جب اللہ نے رسول کا آنا قدر میں یعنی تقدیر میں کیا ہے. تو تم تو مانتے ہو کتنے رسول آئے؟ لاکھوں آئے، ہزاروں لاکھوں آئے، مانتے ہو نا؟ جب تم مانتے ہو اتنے رسول آئے تو اللہ نے قدر میں کیا تو آئے نا. اگر قدر میں نہ کیا ہوتا تو آ سکتے؟ نہیں آ سکتے تھے. تو جب رسولوں کا آنا اللہ نے قدر میں کر دیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت رسولوں کو آنے سے روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی. جو کیا جانا یا جو ہونا اللہ نے قدر میں کر دیا، تقدیر میں کر دیا، اسے ہونے سے کون روک سکتا ہے؟ جو اللہ نے تقدیر میں کر دیا اسے کون بدل سکتا ہے؟ جی اللہ اپنی سنت بدلے گا؟ اپنا قانون بدلے گا؟ اللہ اپنی سنت یعنی اپنا قانون، اپنا طریقہ نہیں بدلتا. اسی قرآن کے اندر آیات نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنی سنت کو نہیں بدلتا. اللہ کی سنت کے لیے رائے برابر تبدیلی، سنت کسے کہتا ہے؟ طریقے کو. تو اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ رسول بھیجنا. تو کہ اللہ رسول بھیجنے کا دروازہ بند کر دے گا؟ طریقہ بدلے گا، اپنا سنت بدل لے گا؟ جی بالکل نہیں. نہیں. البتہ
اللہ نے رسولوں کا بھیجنا قدر میں کیا ہے تو قدر میں کیا کیسے ہے؟ جب تم یہ جان لو گے، اگر تم یہ جانو، اس کا تمہیں علم ہو، تو تم کبھی بھی یہ نہ کہو جو تم کہہ رہے ہو۔ اللہ نے رسول کا بھیجنا قدر میں کیا ہے کب؟ جب ضلال مبین ہوتی ہیں تب رسول آتا ہے، تب رسول بیس کیا جانا قدر میں کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل۔ تو جب تک ضلال مبین نہیں آتی، ظاہر سی بات ہے تب تک رسول کے بھیجے جانے کا وقت ہی نہیں نا، قدر میں نہیں ہے۔ قدر میں کب ہے؟ جب ضلال مبین آئیں گی۔ تو جب تک ضلال مبین نہیں آ جاتی اور المومنین موجود نہیں ہوتے جو اللہ سے کہیں کہ ہمیں ہدایت دے حال اپنی طرف سے، تو اس سے پہلے تک تم کہتے رہو، کوئی بشیر نہیں، کوئی نذیر نہیں، کہتے رہو، کوئی فرق پڑتا ہے؟ کس کا نقصان کرو گے؟ لیکن ایسا نہیں ہے کہ تم یہ کہو، تم بے شک 1000 سال کہتے رہو کوئی بشیر نہیں، کوئی نذیر نہیں، دروازہ بند، کوئی رسول نہیں آ کے کوئی، تو اللہ جو ہے تمہارے اس کہنے کی وجہ سے، یہ 1000 سال کہنے کی وجہ سے مان جائے گا، قانون بدل لے گا، سنت بدلے گا؟ نہیں۔ جان لو ہر اس شے کے اوپر اللہ ہے جو اس نے قدر میں کر دیا ہے، جو تقدیر میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب رسولوں کا بھیجا جانا تقدیر میں ہے تو رسول کے بیس کیے جانے کا وقت آ لینے دو، پھر دیکھیں گے دنیا کی کون سی طاقت رسول کو آنے سے روک سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہے ہر اس شے کے اوپر جو اس نے قدر میں کر دیا ہوا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے جو تقدیر میں ہے اسے ہونے سے دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ تقدیر میں جو کچھ کر دیا گیا اس کے اوپر اللہ ہے، تو جس کام کے اوپر اللہ ہے اس کام کو ہونے سے کوئی روک سکتا ہے؟ تو جب اللہ نے بشیر کا، نذیر کا بھیجا جانا قدر میں کر دیا، تقدیر میں کر دیا ہے، تو اسے دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی ہے؟ وقت تو آنے دو۔ لہٰذا آج وقت آ گیا نا، آج آ گیا نا وقت۔ تو یہ یا اہل الکتاب، اے خود کو مسلمان کہلوانے والو، الکتاب یعنی آسمان و زمین کے وارث کہلوانے والو، قد جاءکم رسولنا، اپنی تحقیق کر لو، یہ جو آیا ہے یہ کون ہے؟ کیا یہ ہمارا رسول نہیں ہے؟ جی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اب یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اسے کذاب ثابت کر کے دکھاؤ، اسے ہمارا یعنی اللہ کا رسول ثابت کرو کہ نہیں ہے۔ جی آؤ ذرا میدان میں آپ۔ اور یہ جو تم آج تک ہمارے رسول سے منسوب کر کے کہہ رہے تھے کوئی بشیر نہیں، کوئی نذیر نہیں، یعنی دروازے بند، کوئی رسول نہیں آئے گا، اللہ نے دروازے بند کر دیا ہوا ہے، تو یہ جو تمہارا جھوٹ ہے، کڑل ہے، بکواس ہے تمہاری، یہ ہمارے رسول نے کھول کھول کر رکھ دی یا نہیں رکھ دی؟ جی یبین لکم، تم کو کھول، تمہیں چاک کر کے رکھ دیا، تمہارے دجل، تمہارے فریب، تمہارے فراڈ چاک کر کے رکھ دیے، الا فاتراتن، جو تم افطرا کر، جو کچھ بھی تم نے گڑھ رکھا ہوا تھا، جو کچھ بھی تم نے گڑھ رکھا تھا، من الرسول، رسول سے یا آنے والے رسول سے، کہ وہ آسمانوں سے آئے گا، فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کے ایسے اترے گا، وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس کے بعد معجزات ہوں گے۔ جی سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ این تقولوا ما جاءنا من بشیر و نذیر ولا نذیر، اور جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ کوئی بشیر نہیں، کوئی نذیر نہیں، دروازے اللہ نے بند کر دیا ہوا ہے، فقد جاءکم بشیر و نذیر، پس قد، تم اپنی تحقیق کر لو، گھوڑے دوڑا لو، اب اگر سچے ہو میدان میں ثابت کرو، آ گیا اب تمہیں سے آ گیا ہمارا بھیجا ہوا، یہ کون ہے؟ بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، اب اسے کذاب ثابت کر کے دکھاؤ۔ نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر اس شے پر اللہ ہے جو اس نے قدر میں کر دیا۔ تو مجھے یہ بتائیں، ذرا غور کریں، اللہ کا بھیجا ہوا جو رسول ہے اس کے لیے اللہ نے قدر میں عزا کی یا ذلہ کی؟ جی عزا کی۔ عزا کی نا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے، اسی قرآن میں کہتا ہے سورہ مجادلہ کے اندر، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ کتب کر دیا ہے، طے کر دیا، لکھ دیا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ غالب رہیں گے۔ تو رسول جو اللہ کی طرف سے رسول ہے، جو اللہ کا رسول ہے، اس کے لیے قدر میں کیا ہے؟
اس کے لیے قدر میں کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جائے؟ جی، اس کو ذلیل کر دیا جائے؟ یا پھر جو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے، اللہ نے رسول کے بارے میں قدر میں یہ کیا، دو چیزیں ہیں، اگر اللہ کا بھیجا ہوا ہے تو اس کا غالب آنا قدر میں کر دیا گیا، ٹھیک ہے جی، اس کی موجودگی میں نہ صرف اس کو غالب کیا جائے گا، اس کے کفر و کذب کرنے والے کو نشان عبرت بنایا جائے گا، بلکہ اسے زمین کا وارث بنایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ قدر میں کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ رسول یہاں پر جو غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ عبرت ہے اس میں۔ دیکھیں ذرا، جو اللہ کی طرف سے رسول آتا ہے، رسول جو اللہ کا رسول ہے، اللہ نے رسول کے بارے میں تقدیر میں کیا کیا، قدر میں کیا کیا گیا؟ اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ رسول کے بارے میں اللہ نے قدر میں کیا کیا ہے تو آپ ایسا کریں، ماضی میں جتنے رسول آئے ان کو سامنے رکھ لیں، دیکھ لیں۔ دو طرح کا رسول، ایک شروع میں آتا ہے، اولین میں آتا ہے، ایک آخرین میں آتا ہے، شروع والوں میں، آخرین میں۔ تو آج جس نے آنا تھا، کیا شروع والوں میں آنا تھا؟ شروع والا ہے یا آخر والا ہے؟ تو پتہ چلتا ہے شروع والا تو محمد تھا، آخر والا آنا ہے عیسیٰ۔ تو آخر والا جو آتا ہے، اللہ نے اس کا آنا قدر میں کیسا کیا ہے، ذرا دیکھو اس کے بارے میں۔ اللہ نے رسول کے بارے میں قدر میں کیا کیا؟ نو دیکھو، نو کے بارے میں قرآن میں اللہ بتا رہا ہے میں نے یہ قدر میں کیا ہے جی۔ کیا نو آیا، جو باتیں کرتا رہا اور وہ ذلیل و رسوا ہو کے چلا گیا، کچھ بھی نہ ہوا، اس کے بعد جو اس کے ماننے والے تھے وہ ذلیل و رسوا ہوتے رہے؟ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب، ذرا غور کریں، غور کریں۔ ایک بندہ آئے، وہ کہے میں رسول ہوں، جس کی دعوت ماننے والے ہیں ان کو عزت ہی نہ ملے، دنیا میں بلند مقام ہی نہ ملے، وہ مر جائے، مر کھپ جائے، صدی گزر جائے، اس کے بعد میں پیچھے جو ہیں وہ ذلیل ہوتے رہیں، ان کی وہ حالت ہو جو تب ہوتی ہے جب رسول کا کفر و کذب کرنے سے ہوتی ہے، جب دروازہ بند کرنے سے ہوتی ہے، تو وہ رسول ثابت ہوتا ہے؟ نہیں۔ جو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے اس کے بارے میں اللہ نے قدر میں یہ کیا ہے کہ وہ اللہ کی زبان ہوتا ہے، وہ متنبع کرتا ہے، جب وہ متنبع کر لیتا ہے تو جو کفر و کذب کرنے والے ہوتے ہیں ان کو صفحہ سیدھے مٹا دیا جاتا ہے، نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے، اور جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کو نہ صرف بچا لیا جاتا ہے بلکہ بعد میں زمین کا وارث بنایا جاتا ہے رسول کی موجودگی میں۔ یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کے بھیجا ہوا رسول کی پہچان یہ ہے، اللہ نے قدر میں یہ کیا ہے کہ جب رسول کو بیس کیا جاتا ہے تو ہر کوئی گالیاں دیتا ہے، اکثریت قذب کرتی ہے، کفر کرتی ہے، گائیں ہے، لیکن رسول کی موجودگی میں ہر کوئی ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ فرعون سے بڑا کو کفر کرتا ہے؟ فرعون مانا تھا یہ نہیں؟ اس نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تیرے رب پر ایمان لاتا ہوں؟ کہا تھا یہ نہیں کہا تھا؟ جی بالکل کہا تھا۔ قوم نوح کو لے لیں، پوری کی پوری قوم نوح مانی تھی نہیں مانی تھی؟ کب؟ جب عذاب آ گیا۔ کوئی ایک بھی رسول ایسا دکھا دو جو رب کا بھیجا ہوا رسول ہے کہ اس کی جب موت ہوئی ہو تو کوئی ایک بھی شخص ایسا ہو جو اس کو گالی دینے والا موجود ہو، اس کا دشمن موجود ہو، کوئی ایک بھی ثابت کر دیں جی، نہیں ملے گا آپ کو۔ نوح کو دیکھ لیں، ہود کو دیکھ لیں، صالح کو دیکھ لیں، شعیب کو دیکھ لیں، لوط کو دیکھ لیں، موسیٰ کو دیکھ لیں۔ یہ کیا گیا کس کے لیے؟ اللہ نے اپنے رسول کے لیے یہ قدر میں کیا، یہ کتب کیا ہے، اور ہر شے سے اس کا جوڑا ہے نا۔ جب اپنے رسول کے لیے یہ کیا ہے تو قذاب کے لیے کیا ہوگا؟ اس کی ضد ہوگی نا۔ قذاب کے لیے کیا ہوگا؟ قذاب آئے گا، باتیں کرے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اس کی جب موت ہوگی تو موت بھی اسی حالت میں ہوگی جس حالت میں اس نے دعویٰ کیا تھا۔ یعنی جب اس نے دعویٰ کیا تو جیسے کفر و کذب کرنے والے تھے، اس کا انکار کرنے والے، اس کو گالیاں دینے والے تھے، جب موت ہوگی تو اس وقت بھی اس کی گالیاں یعنی اکثریت گالیاں دینے والی ہوگی، اور جب اس کی موت ہوگی تو کوئی اس کو زمین میں مکن حاصل نہیں ہوگا، اور جس کے ماننے والے ہوں گے وہ بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، کوئی ان کا مکن نہیں ملے گا۔ سمجھ آ رہا نہیں آ رہی؟ تو چیز یہی آج کہا جا رہا ہے، یا اہل الکتاب کا جاکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اے گدھے کے بچو، اے عقل کے اندر، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو نا تو ایسا کرو، یہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھیجا ہوا، جب یہ کہہ رہا ہے یہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس کے مقابلے پر کھڑے ہو جاؤ، اگر تم سچے ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ کذاب کے لیے اللہ نے قدر میں مغلوب ہونا رکھا ہے، کیا ہے۔ جو کذاب ہوگا اس کے لیے قدر میں کیا ہے؟ مغلوب ہونا۔
تو تم کھڑے ہو، تم کس کے اوپر غالب آ جاؤ گے اگر یہ کذاب ہوا. کیوں؟ کذاب کے لیے تقدیر میں یہ ہے، اور جو تقدیر میں ہے وہ ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر اس شے کے اوپر اللہ ہے جو اس نے قدر میں کر دیا. جب کذاب کے لیے اللہ نے قدر میں ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے تو مجھے یہ بتائیں اسے دنیا کو طاقت ذلیل و رسوا ہونے سے روک سکتی ہے؟ جی جی نہیں روک سکتے. اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی؟ کذاب آئے اور اللہ اس کذاب کے مقابلے پر اپنے بندے کھڑے نہ کرے، اس کو ذلیل و رسوا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جی بتائیں نا. مرزا غلام قادیانی ذلیل و رسوا ہوا تھا نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے. اس کی آپ روحانی خزائن جو اٹھا کے پڑھیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ذہنی مزید پاگل کی جو ہے لکھی ہوئی ہے. وہ کیا گنوا رہا جی، میں نے یہ پیشین گوئی کی، میں نے یہ پیشین گوئی کی، یعنی یہ میں نے یہ پیشین گوئی کی، میں جو ہے دن میں 100 بار جو ہے پیشاب کرتا تھا، میں نے خود پڑھا ہے. جی اتنی اپنی بیماریاں کروا رہا ہے، کبھی اس کو جو ہے قبض ہوئی ہوئی ہے، کبھی پیچس لگے ہوئے ہیں، کبھی 100 بار پیشاب آ رہا ہے، کبھی جو ہے اس کے پخانے کے راستے سے پیشاب خون آ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی ہیضہ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اور کہہ رہا ہے جی یہ بیماریاں مجھے میرا اللہ دے رہا ہے. واہ، نہیں اللہ تو اول ہو گیا، اللہ تو سبحان ہی نہ ہوا، اللہ تو عیب دار ہوا، اس کے لیے حمد کہاں سے ہوئی؟ جی وہ تو عیب دار خلق کرتا ہے. بات سمجھا نہیں آ رہی؟ جی بالکل. اس کے دعوے پڑھ کے تو کوئی بھی عقل مند بندہ اسے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے اندر کچھ تھوڑی سی بھی عقل ہے. یعنی اگر وہ عقل مند تھا بھی، وہ سوچ بھی رکھنے والا تھا بھی، تو وہ پاگل ہو چکا ہوا تھا، ذہنی مریض بن چکا تھا. مثال کے طور پر جو بندہ خود یہ لکھ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس کھانے کو نہیں تھا، میرے پاس کچھ جو ہے خرچہ مرچہ نہیں تھا، تو میں نے اپنے چیلے چانڈوں کو بھیجا، جاؤ ذرا پوسٹ آفس جا کے پتا کرو کوئی کہیں سے کوئی آئی تو نہیں، کوئی منی گرام تو نہیں آیا کوئی. جی وہ لوگ چندہ نہیں بھیجتے. ہو سکتا ہے کسی نے تو جی مجھے رات کو خواب آیا، میں نے خواب میں جو ہے وہ 20 روپے دیکھے، خواب میں 20 روپے دیکھے، تو میں نے اٹھتے میں جب اٹھا میں نے بھیجا، میں نے کہا جاؤ ذرا پتا کر کے منی گرام تو نہیں میرے نام کا آیا. تو وہ گئے جا کے انہوں نے پتا کیا، آپ نہیں کوئی بھی نہیں آیا. میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا نہ آیا ہو، آنا چاہیے. پھر بھیجا، پھر گئے تو جناب وہ پتا چلا ہاں جی ایک منی گرام آیا. کتنا آیا جی؟ منی گرام کھولا تو کہ جی 19 روپے آئے. میں نے کہا نہیں 19 نہیں 20 ہونے چاہیے بھائی، 20 یا 21، 1 روپیہ کم. پھر پتا ایک اور منی اس میں 1 روپیہ اس میں آ گیا. یہ سمجھ نہیں آ رہی، خواب پورا ہو گیا. پھر جناب کبھی کہہ رہا جی اللہ نے مجھے انگریزی میں الہام کیا ہے، کبھی کہہ رہا پنجابی میں کیا ہے، کبھی کہہ رہا اردو میں کیا ہے، کبھی کہہ رہا عربی میں کیا ہے. گدے کے بچے تیرا اللہ جو ہے کون سا تیرا رب، جسے یہ نہیں پتا رب کیا ہے، رب کون ہے؟ جی جس کو یہ نہیں پتا وہی کیا ہے، جو بیماریوں سے مرا ہے وہ رسول ہے؟ جی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر لحاظ ہر پہلو سے بات کی. یہ کیوں بات، یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے، اور آج تک دیکھیں وہ کون سا رسول ہے کہ جس کی دعوت کو ماننے والے، یا وہ کون سا رسول ہے جن کو وہ اپنا دشمن کہے وہ انہی کا محتاج ہو، جی انہی سے مدد مانگ رہا ہو. وہ کون سا ایسا رسول ہے کہ جس کے ماننے والے جو ہے وہ دنیا میں ذل و رسوا ہو رہے ہوں، ان کو عزت ملی نہ ہو، اور وہ جن کو دجال کہہ رہے ہیں انہی سے جا کے مدد مانگ رہے ہوں، بھیک مانگ رہے ہوں. جی اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی ہے؟ جی نہیں ہو سکتی. جی تو یہ کذاب کے لیے رب نے یہ قدر میں کر دیا، ٹھیک ہے. لہذا یہ آ گیا ہے، ہمارا رسول آ گیا ہے، یہ ہے وہ رسول جو قدر میں ہم نے جس کا بے چینہ قدر میں کیا تھا. اب آؤ مقابلے پر، اگر تم سچے ہو تو ظاہر بات ہے کذاب ہے تو اللہ نے کذاب کے لیے ذلیل و رسوا ہونا قدر میں کر دیا. دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل و رسوا ہونے سے روک نہیں سکتی. لیکن اگر یہ ہمارا بھیجا ہوا ہے تو تم اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہو، اس کو غالب آنے سے روک نہیں سکتے. اور ابھی تک ذرا غور کرو، کیا کوئی بھی اس کا کچھ بگاڑ پایا؟ کوئی ایک بھی بات کو غلط ثابت کر پایا؟ پوری کا پورا قرآن اس کی تصدیق نہیں کر رہا. جی بالکل کر رہا ہے. واضح ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے. تو لہٰذا اگر سچے آئے میدان میں آئے نا، یا تو پھر یہ تقدیر کے بھی منکر ہو گئے ہیں.
جی جی ایک طرف کہتے ہیں ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم تو دین کی خدمت کر رہے ہیں. بھائی کیسی دین کی خدمت ہے؟ ایک بندہ اٹھتا ہے وہ ان کی نمازوں کے پرخچے اڑا دیتا ہے، ان کے حج کے، ان کے زکاتوں کے، ان کے اللہ کے، ان کے ہر چیز کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتا ہے، جڑیں کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور ان کے اللہ کا جو ہے ان کے اللہ کو چیلنج کر رہا ہے، اور یہ سوئے پڑے ہیں. کہتے ہیں جی ہم تو اس لیے اس کے اوپر لیکچر ریکارڈ نہیں کرائیں گے تاکہ مشہور نہ ہو جائے، اور اتنے بڑے مکار ہیں حالانکہ جانتے ہیں ہمارا بچہ اسے جانتا ہے. جی یہ ہے ان کی غیرت، جی بالکل یہ ہے ان کی غیرت. اور گدھے کے بچوں سیدھے کہو ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ واقعتاً رب کا بھیجا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پورے کا پورا قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. اگر سچے ہو آؤ مقابلے پر، نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی یہی تو حق کی پہچان ہے. جی حق آئے اور باطل زاہق نہ ہو جائے، بے بس و لاچار نہ ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی جی بالکل جی بالکل تو یہ اب یہ آیت بھی دیکھ نا، اس میں ان کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے. یہ مجھے یہ بتائیں کون ہے جو یہ کہہ رہے؟ جب دیکھو قرآن میں کیا کہا ہے، قرآن میں کہا ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. غور و فکر کرو، کیا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نہیں بھیجی؟ یعنی ایسی کتاب جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے. اس کتاب میں کیا ہے؟ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. تو جب اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے تو مجھے یہ بتائیں ذرا، قرآن کہہ رہا ہے اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے، تو یہ اگر کہیں کہ یا اہل الکتاب، یہ اہل الکتاب سے مراد یہ یہودی اور عیسائی ہیں، لہذا اس میں ہمارا نہیں ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کا ذکر ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ اللہ کے اوپر بہتان نہیں باندھ رہے، قرآن کا انکار کر رہے، کفر نہیں کر رہے؟ قرآن کہہ رہا تمہارا ذکر ہے، یہ کہتا ہے نا ہمارا نہیں بھائی، یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے. او گدھے کے بچوں، امت تمہیں بنایا گیا، آسمان و زمین کا وارث تمہیں بنایا گیا، آسمان و زمین کی دیکھ بھال جو اہل کتاب ہے اس کا اہل تمہیں بنایا گیا، تم نے اپنے آپ کو اہل کہا، تو خطاب ان سے کیا جائے گا. جی اور اگر ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے بے شک یہاں دو ٹوک الفاظ میں واضح بنی اسرائیل ہی کیوں نہ لکھا ہوا ہو، پھر بھی بنی اسرائیل کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ ظاہر میں بنی اسرائیل کا، باطن میں تمہارا ہے. کیوں؟ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ ان کو نہ صرف جو الاولین کو نہ صرف سلب کر دیا کہ گزرے ہوئے، بلکہ مسل کر دیا الاخرین کے، اس لیے الاولین کی مسنون سے تمہارا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی مسنون سے تمہارا ذکر ہے. جی جب تمہارا ذکر ہے تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ ہمیں محمد کا، ہمیں جو رسول آیا تھا اس نے کہا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، دروازہ بند، اور آنے والے کے بارے میں بتایا تھا وہ جناب امتی ہوگا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، معجزے ہوں گے، آسمانوں سے اترے گا. جی یہ کون کہہ رہے؟ تم نہیں کہہ رہے؟ کہہ رہے یا نہیں کہہ رہے؟ جی کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں نا. تو آپ یہی قرآن کہہ رہا فقط جاکم بشیر و نذیر. لو اب آ گیا ہے، کرو مقابلہ، آؤ نا میدان میں مقابلہ. اگر واقعتاً کذاب ہوا تو تم اس کے اوپر غالب آ جاؤ گے. جی جی اللہ نے کذاب کے لیے قدر میں کیا کیا ہے؟ کذاب کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے نا. کذاب جو ہے اس کے کلام کے اندر، اس کی باتوں کے اندر یہ روانی نہیں ہو سکتی، اختلافات سے، تضادات سے پاک نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ تسلسل نہیں ہو سکتا، یہ ربط نہیں ہو سکتا. جی جی بالکل یہ کس کے لیے رب نے کیا ہے؟ یہ رب نے اپنے رسول کے لیے کیا ہے. اور کوئی رب کے بھیجے ہوئے کے مقابلے پر اٹھے اور وہ کامیاب ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں تم جو اپنی منصوبہ بندیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہو، دیکھ لو نتیجہ کیا نکلتا ہے، انجام تمہارا کیا ہوتا ہے. تمہیں جوتے پڑنے ہیں ایسے کہ تم نشان عبرت بنا دیے جاؤ گے. سارا جو ہے وہ ہر چیز سامنے آ جائے گی. پھر اسی طرح دیکھیں اور آیات ہیں جو کہ آیات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ عزت دی جاتی ہے اور کس طرح جو ہے وہ ذلہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی جی اس سے پہلے میرے پیارے بھائیو، جب دیکھیں نا، اب جب رسول آ گیا ہے تو قدر میں کیا کیا ہے؟ قدر میں کیا یہ کیا ہے کہ جو اس کی مانیں گے وہ بھی ذلیل ہوں گے، رسول بھی ذلیل ہوگا، ایسے ہی چلا جائے گا. یہ ہے قدر میں؟ یا یہ پھر یہ تو کذاب کے لیے کیا گیا قدر میں؟
رسول کے لیے قدر میں یہ ہے غالب ہونا، کتب کر دیا گیا، زمین میں مکن دینا، عزت دینا، دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی عزت دینے سے، سارا کچھ واضح ہو جائے گا۔ پھر اس طرح یہ سورہ یونس ہے، وہ آگے ادھر جانے سے پہلے سورہ یونس ہے، اس کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں کیا ہے؟ آکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ یعنی کہ یہاں اس آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ لوگ کیوں رسولوں کا کفر و کذب کرتے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں وجہ کیا ہے نہ ماننے کی، جو انہیں عجیب لگتا ہے۔ عجیب یہ لگتا ہے کہ بھائی ایک تو انہی میں سے بشر ہوتے ہیں رسول، انہی کی طرح کے، دوسرا وہ نوجوان مرد ہوتے ہیں، رسول نوجوان مرد ہوتا ہے، جی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ نوجوان مرد ہوتا ہے، اور جو ان کا مرزا غلام احمد ہے وہ تو اس چیز کے اوپر پورا نہیں اترتا، جب اس نے دعویٰ کیا وہ نوجوان مرد تھا یا پھر بڈھا ہو چکا ہوا تھا مرنے والا، جی بوڑھا ہوتا ہے۔ سمجھ آ نہیں آ رہا؟ رسول جو ہے اس کی پہچان ہے وہ نوجوان مرد ہوتا ہے، کسی چیز کے اوپر پورا نہیں ہوتا، کذاب ہو اور وہ پورا اتر جائے سوال ہی پتہ نہیں ہوتا۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔